ہوئے طاق میں اس کو رکھ کر پریشان، بلا دی ہے ہم نے جو تعلیم قرآن۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورتل القرآن ترتیلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تلاوت نہ صرف ہمیں اپنے ایمان سے جوڑے رکھتی ہے بلکہ ہماری زندگی میں رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سکھانا اور تلاوت قرآن کے احکامات اور مسائل سکھانے کی کوشش میرا اولین مقصد ہے۔ جو احباب تجوید سیکھنے کے خواہش مند ہوں وہ ہمارا تجوید کا بنیادی کورس جو بالکل آسان انداز میں ترتیب دیا گیا ہے سن سکتے ہیں۔ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے جا رہے ہیں کہ سجدہ تلاوت کیا ہوتا ہے، سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں سجدہ تلاوت کی تعداد اور مقامات، سجدہ تلاوت کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کیا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے یا سنتے وقت مخصوص آیات سجدہ پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ بہتر یہی ہے کہ سجدہ فوری طور پر ادا کر دیا جائے، البتہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، مگر کوشش ہو کہ جلدی ادا کریں۔ یاد رہے کہ سجدہ تلاوت کرنے والے اور سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہن قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں اور وہ سجدہ تلاوت والی آیات تلاوت کرتی ہیں۔ اب جتنے لوگوں نے وہ آیت سجدہ سنی سب پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اب جانتے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ سجدہ تلاوت واجب ہوا ہے۔ جب دوران سجدہ تلاوت اسکرین پر دکھائی جانے والی علامات یا آیت کے آخر پر سجدہ لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سجدہ واجب ہو گیا ہے۔ قرآن کریم میں کل 14 مقامات پر سجدہ تلاوت ہیں جن کی تفصیل اسکرین پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کیسے ادا کرتے ہیں۔ نمبر 1، آیت سجدہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سیدھا سجدہ میں چلے جائیں۔ نمبر 2، تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھیں کم سے کم 3 بار، آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت میں تسبیح پڑھنے کے بعد اگر یہ دعائیں یاد ہوں تو لازمی پڑھیں۔ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين۔ سجد وجهي میرے چہرے نے سجدہ کیا، للذی اس ہستی کے لیے، خلقہ جس نے اسے پیدا کیا، وصورہ اور اس کی صورت بنائی، وشق سمعہ اور کھولے اس کے کان، وبصرہ اور اس کی آنکھیں، بحول قوتہ اور آنکھیں اپنی خاص حفاظت اور مدد کے ساتھ، فتبارک اللہ برکت والا ہے اللہ، احسن الخالقین بہت اچھا پیدا کرنے والا۔ اب سجدہ تلاوت کے مسائل جانتے ہیں۔
اگر ایک آیت ایک ہی جگہ یا کمرے وغیرہ میں کئی بار پڑھی جائے تو پڑھنے اور سننے والے پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ مثلاً کوئی طالب علم جیسے حفظ کے دوران آیت کو بار بار دہرائیں گے تو صرف ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ اگر جگہ تبدیل کریں گے تو جتنی جگہیں بدلیں گے اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے۔ مگر یاد رہے جتنی آیات سجدہ تلاوت ہوں گی اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آ سکی ہو یا میرے سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو سوالات کامنٹ سیکشن یا دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر پوچھے جا سکتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ ہمیں قرآن کریم کو احسن طریقے سے پڑھنے اور اس کے احکامات اور مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ہوئے ورحمۃ اللہ تاب وبرکاتہ۔ میں اس کو رکھ کر پریشان،